پھر انہی کا ساتھ دیے، مناسب نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے. میں سینسس پہ ہی بات کروں گا، بہت باتیں ہوئی ہیں ادھر، وہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساری ویکنیسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں. آپ نے ایک میچور پارٹی ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو پولیٹیکلی حاصل کریں انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کسی اور طریقے سے ہمیں خود سے مل جائے گی. پہلے شاید یہ ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا. پچھلے 5 سال کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں. جیسے میں نے بھی تھوڑا بتایا بھی، بہت ہمارے اوپر سب سے بڑا عذاب تو عمران خان تھا جو آیا، اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب وہ تھا ادھر بیٹھا ہوا اس کے منہ پہ بھی کہا ہے. میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہے خطوط جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کبھی کسی دن دکھا دوں گا آپ کو. میں نے اسے کہا ہے کہ جو آپ یہ فساد آپ نے قائم کیا ہوا ہے نا، اس کو ختم کریں، اس لیے کہ آئی ہیو سین تھرو یو. یہ خطوں میں لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پہچان لیا تھا. میں نے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تھا، اس لیے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ اپنی ساری کمزوریوں کا الزام پیپلز پارٹی پر نہ ڈالا جائے. پچھلے 4 سال میں جو حکومت کی گئی وہ صرف غنڈہ گردی کی حکومت تھی اور اس میں صرف الزامات لگائے گئے، کوئی حکومت کے لیے کام نہیں کیا گیا. میں بیٹھے تھے، میرے خیال ہے مجھے ان سے ملے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کرنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ اگلے 5 سال کیسے گزریں گے مجھے نہیں پتا. جس شخص کو اپنے لوگوں کی ایک ایسے بندے کے سامنے جو کہ اس کا مخالف ہے، جس سے وہ پہلی بار مل رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہے میرے سامنے، تو یہ کیا چیز ہے؟ کیسے اس کو لوگ. خیر، فلڈز آئے، کووڈ آیا، خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، ہم نکلے، ہر جگہ پہ پانی نظر آیا، اور میں literally given up hope, I've lost hope. پانی نکلے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور میری پوری کابینہ، ہمارے سارے ایم پیز، ایون اپوزیشن کی سائڈ، میں سب کو کہوں گا، ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، اس کا مقابلہ کیا. ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھی وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا، ہمارے ایم پیز موجود تھے. میں جیسے کہہ رہا ہوں، متحدہ قومی موومنٹ، ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، جی ڈی اے نے، سب نے لوگوں کی خدمت کی، اور ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض تھا. اور مشکل آسان ہوئی، اور اس پہ ہم نے، جب پرائم منسٹر ادھر آئے تھے سپٹمبر میں اور انہوں نے پانی دیکھا، بلکہ اکتوبر تک بھی بہت پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب، آپ یہ ربی والی فصل تو نہیں کر سکیں گے، یہ گندم تو ہوگی نہیں، یہ کیا ہوگا ہمارا؟ تو میں نے انہیں کہا تھا پرائم منسٹر صاحب آپ یقین رکھیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نہ صرف گندم کی فصل کریں بٹ ریکارڈ فصل کریں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ، جو ادھر اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا، ویٹ کی جو جواب دے دیا گیا تھا، ویٹ کی ریزرو پرائس 4000 روپے من کی، اور اس لیے کی کہ ہمارے جو ہاری تھا اس کے اتنا نقصان ہو گیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ زمین بنانے کے دوبارہ. جب تک اس کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا وہ اتنی آگے نہیں جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ایک ریکارڈ کراپ بیٹھے ہیں فوڈ منسٹر، پتہ نہیں چلیں گے ان کے، ریکارڈ ہماری فصل ہوئی گندم کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ فلڈز، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب نے مدد کی، لیکن جو ریلیف پہنچایا تھا، اور یہ میں کل گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہ کچھ باتیں تھی اور اس کی بھی میں ذکر کروں گا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے. پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ جو ریلیف دی گئی تھی 80% ریلیف حکومت سندھ نے دی تھی، باقی سب ملا کے فیڈرل گورنمنٹ، فورن ڈونرز، آرم فورسز نے مدد کی، وہ 20% تھی. 80% ریلیف سندھ حکومت نے دی اس سیلاب کے دوران، اس لیے کہ سارا ریکارڈ ہے، سر چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم شکر گزار بھی ہیں
اور پورے پاکستان میں کیا گیا تھا کہ جو فلڈ کے افیکٹیز تھے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کام آئی، ان کا نام کام آیا، ان کا آصف زرداری صاحب کا بنایا ہوا پروگرام کام آیا کہ ہم کوئکلی کیش ٹرانسفر کر سکیں ان لوگوں کو فلڈز کے دوران۔ فلڈز ابھی چل رہے تھے سپٹمبر اکتوبر، ہم نے جو تباہی دیکھی، سب جو بھی گیا ہوگا سب نے دیکھی ہوگی، سب روڈ تباہ۔ سردار شاہ صاحب آج ہیں، کل سردار شاہ صاحب نے ہے کہ نہیں آج بیٹھے نا، نہیں مائی کمپلیمنٹس ٹو یو، میڈ اے گریٹ اسپیچ یسٹرڈے، میں نے آپ کی بھی پوری تقریر سنی تھی، پوری تقریر سنی تھی اور بڑی غور سے سنی تھی۔ 20,000 کے قریب سکول ہمارے ڈیمیج ہے، کل میں پرائم منسٹر سے بات کر کے آیا ہوں، میں وہ ذکر کروں گا اس کا۔ روڈز کی تباہی، بیٹھے ہیں ہمارے ورکس اینڈ سروسز کے منسٹر، دیکھ رہے ہوں گے۔ اریگیشن نیٹ ورک جام خان تھے، اجازت لے کے گئے، لیکن سب نے تندہی سے کام کیا اور ہم نے اسی وقت پروجیکٹس بنانے شروع کیے۔ ورلڈ بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، ہمیں پتہ تھا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جس طریقے کا نقصان ہوا ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے، لوگوں کی امیدیں ہیں۔ پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ لوگوں نے جن لوگوں کے گھر تباہ ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کے گھر دوبارہ بنانے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ اور وہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں مفتی صاحب 20 لاکھ یا 21 لاکھ، وہ ایک راؤنڈ آف کر دیتے ہیں نمبر، آپ کی تقریر سنی تھی میں نے آپ نے، وہ 21 لاکھ کے قریب ہیں جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں پارشلی یا فلی ڈیمیج۔ اب ایگزیکٹ نمبر کہیں وہ بھی بتا دوں گا، اس لیے کوئی سارا ریکارڈ ہے، سارا ڈیٹا ہے، لیکن اس 21 لاکھ کے قریب گھر جس کا ٹوٹل کاسٹ تقریباً 660 ارب روپے ہے، 1.5 بلین ڈالرز کا، وہ 220 کے حساب سے لگایا تھا ہم نے، اور ہم نے ورلڈ بینک کو راضی کیا کہ اس پروگرام کے لیے، کہ دنیا میں کہیں بھی اس لیول کا پروگرام کبھی نہیں ہوا، $500 ملین وہ دے، اور اس کے بارے میں باقی بھی بتاؤں گا کیسے ہم اس کی فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ بنانا، اریگیشن نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک، اس کی اسکیمز بنانا۔ اور 4 مہینے میں، پھر جنوری میں ہم جنیوا گئے، اس سے پہلے یعنی اگست سپٹمبر میں کام شروع کیا، اس سے پہلے ہم وہ اسکیمز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کرا لی۔ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کے لیے بتاتا ہوں، ٹوٹل 1.9 بلین ڈالرز، ویسے تو 2.3 ارب ڈالر، لیکن جو فلڈ ریلیٹڈ ہے وہ 1.9 بلین ڈالرز کی اسکیمز تھیں۔ اور تھوڑا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے IMF سے، وہ فیسلٹی 1.2 بلین ڈالرز کی ہے۔ حکومت سندھ نے، اور یہ سب میں بیوروکریسی، چیف سیکرٹری، چیئرمین PND، فائنانس ڈپارٹمنٹ، لائن ڈپارٹمنٹ، سارے ان کا کام، سارے منسٹرز کا کام، میرا خیال ہے کہ جو چیف منسٹر ہاؤس کا ایک کمرہ ہے اس میں ہر ہفتے ہم ایک میٹنگ کرتے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ، اور تبھی یہ پاسبل ہوا کہ ہم نے 2.3 ارب کے ٹوٹل فیسلٹی ہم نے اپروو کرائی ریکارڈ ٹائم میں۔ اور اس کل ابھی پرسوں بھی 2 دن پہلے آئی تھی ورلڈ بینک کی ایک اور میٹنگ کی تھی، میں نے منسٹرز کو اس دن تکلیف نہیں دی تھی اس لیے کہ بجٹ میں مصروف تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی جو پوری طریقہ کار ہے اور جس تیزی سے آپ نے کام کیا، جس طریقے ایفیشینٹلی آپ نے کام کیا، اب ورلڈ بینک میں ہم اپنے باقی ملکوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ تو آپ چاہے نا کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی سندھ کا نام ہم نے روشن کیا ہے۔ ہم نے، میں اگلے سال کے بجٹ کے تھوڑے سے نمبرز بتا دیتا ہوں، اینڈ دین آئی ول کم ٹو سم اسپیسیفکس۔ یہ ایسے ہی آپ سب کو پتہ ہے 2.24 ٹریلین کی بجٹ ہے، جس میں 1.353 ملین کے ہمارے فیڈرل ایسٹیمیٹس ہیں ریسیٹس کے، اور 469 بلین کے ہمارے، ٹوٹل 1.82 بلین کی 1.82 ٹریلین کے ریسیٹس ہیں، اور ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم نے پیچ کیا 700 ارب روپے پہ، اور میں یہ بتاؤں گا ہم یہ کیسے اچیو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے۔ پچھلے 5 سال میں آپ کو بتا دوں، ہم سے حساب لیا جاتا ہے
बांबड़ साहब से उठ के चले गए। वो होते तो मैं उनको बताता, पता नहीं वो कल खडड़ो टाउन के बारे में परेशान थे परसों। भाई कौन जीता है वो, आपको पता भी नहीं है? हाँ? तो ये तो परेशान हो रहे थे कि भाई 3 वाला कह रहे पर रिजल्ट अनाउंस है। वो भाई 9 वोट थे, 9 के 9 वोट जीडीए को पड़े। तो इस परेशानी की बात है, बहुत परेशान थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पैसा वने के थे तो बुधायो तो सही, ये बुधाण लाए हुए यहाँ इतने आए कौन पान साई। हमें पिछले 5 सालों में 3.8 ट्रिलियन रुपए 3.8 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट से मिले। 1.17 ट्रिलियन हमारी अपनी रिसीट्स थी। टोटल तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हमने पैसे हमें मिले हैं पिछले 5 साल में। हर साल की डेटा है। और इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आप सबको पता है हमारा सैलरीज के ऊपर होता है। 5 ट्रिलियन में से 2.6 ट्रिलियन सिर्फ सैलरीज जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो खर्च हुए हैं। वो ईयर वाइज भी है, मैं डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, हमारा जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है जिसमें जो मैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर लेता हूं। हमारा आप इधर बैठते थे, लॉबी बैठ के इधर भी सुकून है। वो अच्छा मैं बोल रहा था तो सुकून नहीं था। अच्छा जी, इसमें जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर 442 बिलियन हम लोकल गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये खर्च कर चुके हैं। एजुकेशन में 909 अरब रुपए, इसमें सैलरीज वगैरह शामिल, आप ये कोई काउंट करेगा ये तो ये 5 ट्रिलियन से बढ़ गए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 909 अरब रुपए हमारे एजुकेशन पे 5 साल में खर्च हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल हमने ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटीज को हैं जो बिल्कुल छोड़ दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने,